جب انسان اپنی زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ گنجا سانپ بنایا جائے گا جو قیامت کے دن انسان کے گلے میں لپیٹا جائے گا اور وہ بولے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں کوئی سانپ نہیں ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا دنیا میں، وہ ہوں میں تیرا مال ہوں، تو نے دنیا میں جمع کیا تھا اور اسی مال کی محبت میں اللہ کے فرائض کو ادا نہیں کیا تھا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تھا، آج تو بھی اس کا مزہ چکھ لے۔ تو حق تعالیٰ نے اگر ہم کو دیا ہے تو ہمیں اللہ کے راستے میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں پر، وَالْمَسَاکِينَ، مسکین جس میں مسکنت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور وہ عاجزی انکساری ہے کہ بیچارہ غریب ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ غریب ہے، اس لیے مسکنت اور عاجزی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں پر خرچ کرو۔ بہت سی مرتبہ مسافر بھی ضرورت مند ہو جاتا ہے، ایک مسافر ہے وہ عمرے کے لیے چلا، وہ حج کے لیے چلا اور وہاں پہنچا اور جیب کٹ گیا اس کا، اس کے پاس پیسے نہ رہے۔ اگرچہ آج کل تو بعض لوگوں نے مانگنے کی فیشن بھی بنا لی ہے کہ بس بناوٹی طور پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا جیب کٹ گیا ہے اور ہمیں ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں اور ہمیں ضرورت ہے۔ آرٹیفیشل فقیر بھی بن جاتے، مصنوعی اور بناوٹی فقیر بھی بن جاتے، لیکن ان کی وجہ سے ان حقیقی فقیروں کو، مسافروں کو نہ چھوڑو جو واقعتاً مسافر ہے اور ضرورت مند ہو گیا ہے۔ والسائلین، یہ ایک عجیب و غریب لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا مانگنے والوں کو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ابھی حدیث سنائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سوال کرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے محتاجگی کو لازم کر دیتا ہے، نبی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی سوال کرتا رہتا ہے بلا ضرورت تو اللہ محتاجگی کو لازم کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں، کہ جو آدمی بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے اور مال جمع کرنے کے لیے مانگتا رہتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کا سارا گوشت اتار دے گا، یہ گوشت سارا نکل چکا ہو، اور مجمع کے سامنے اعلان ہوگا یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مانگنے کی عادت بنائی تھی۔ السوال ذل، سوال میں ذلتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن اور عید کے دن خوشبو لگانا ہے، لیکن وہاں نبی علیہ السلام نے قید لگا دی کہ ان وجدت فی بیتک، تیرے گھر میں موجود ہو تو خوشبو لگانا، کسی سے سوال کر کے خوشبو نہ لگانا۔ جب خوشبو کے باب میں یہ کہا گیا کہ کسی سے مانگ کر خوشبو جمعہ کو نہ لگانا، تو ویسے سوال کرتے رہنا شریعت کہاں پسند کرے گی؟ شریعت کی نگاہ میں مبغوض ہے سوال کرنا، سوال نہ کرے، منع کیا گیا۔ تو ایک طرف ساری حدیثیں بھری پڑی ہے اس بات سے سوال سے منع کیا گیا، لیکن دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے والسائلین، مانگنے والوں کو دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہوگا، یقیناً اس کو مانگنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اتنا مجبور ہو چکا ہوگا کہ اس کو اپنی زبان کھولنی پڑی ہے، اس لیے تم اس کی عزت نفس کو پامال نہ کرو، اس نے اپنی عزت نفس کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔ بھئی جب انسان سوال کرتا ہے نا تو اپنی عزت ڈال دیتا ہے، گویا اس نے اپنی عزت تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ بعض مرتبہ یہ حدیثیں سن کر کے ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مانگنے والا ہے، یہ مانگنے والا ہے، دھٹکار دو، اس کو نکال دو، اس کو کچھ نہ دو۔ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ دوسری طرف یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے سوال کرنے کے لیے اس کو بھی دے دینا، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ بظاہر اسکوٹر پر، بائک پر بیٹھ کر آیا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر کے آیا ہے، لیکن اندر میں اس کی کیا ضرورت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو جہاں ایک طرف سوال کرنے سے منع کیا گیا، وہاں پر قرآن مالداروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والوں کو محض اس بنیاد پر کہ مانگنے کے لیے کیوں آیا،
دھٹکار کر کے نہ نکال دینا. ہمارا حال آج اسی طرح ہے کہ کوئی بیچارہ سوال کرتا ہے, عزت نفس کو پامال کرتا ہے, ہمارے سامنے جب اپنی عزت کو ڈال دیتا ہے تو ہم یوں لات مار دیتے ہیں اس کی عزت کو تباہ و برباد. چل حد تو کون آ گیا, نہیں ملے گا. میری نگاہوں نے اس چھوٹی سی عمر میں میری نگاہوں نے ان دھتکارنے والوں کو بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میری نگاہوں میں قسم کھاتا ہوں اس اللہ کے گھر جو کسی زمانے میں مالدار تھے, جن کے نقشے تھے دولت کی, میں نے ان کو, چونکہ ان کو پراؤڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا اپنی دولت پر, اور وہ مانگنے والوں کو دھتکارا کرتے تھے, میری نگاہوں نے ان کو دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے, زکوٰۃ مانگتے ہوئے دیکھا ہے. کسی کی عزت نفس کو ہم پامال نہ کریں, کسی کی عزت نفس کو ہم پامال نہ کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, تمہیں معلوم نہیں ہے جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. بُعْثِرَ, ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ بُعْثِرَ کے معنی میں جو کچھ ہے اٹھانے کا معنی اور قیامت کے دن نکلنے کا معنی وہ اپنی جگہ سارا, لیکن بُعْثِرَ کا جھٹکا یہ بتا رہا ہے, جھٹکے سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا, یہ جھٹکا یہ بتا رہا ہے کہ جب تو قبر سے اٹھے گا تو جھٹکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, اور یہ سینوں کی ساری باتوں کو کھول دیا جائے گا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, اللہ تعالیٰ سارا رازوں کو کھول دے گا. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑا باخبر ہے. وہ تو دنیا میں بھی باخبر ہے لیکن ٹیمپرری تم کو آزادی دی ہے, پھر قیامت میں وہ اپنی خبروں کو کھولے گا. تو میرے بھائیوں, میں آج کی مجلس میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں مال کے اندر جو حقوق رکھے ہیں اس کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں بیان فرمائی اور ترغیب دے کر کے امت کو کہا ہے کہ اللہ نے جہاں تمہیں مالدار بنایا ہے تمہارے مال کے اندر شریعت نے ایک حصہ رکھا ہے, اور وہ حصہ غریبوں کے لیے ہوگا, یتامہ کے لیے ہوگا, مساکین کے لیے ہوگا اور مسافروں کے لیے ہوگا. وفی الرقاب, گردنوں کو چھڑانے کے لیے جو غلام تھے, غلام. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے, صدیق اکبر کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ نے غلاموں کو بہت چھڑایا. کون غلام؟ وہ غلام اور باندیا جن پر ظلم کا عالم یہ تھا کہ مالک جو چاہتا تھا ان کے ساتھ معاملہ کرتا تھا. اگر مالک قتل بھی کر دے تو کسی کو بولنے کا رائٹ اور حق نہیں تھا. جیسے میری بکری ہو اور میں ذبح کر دوں, کسی کو پوچھنے کا حق نہیں. یہ غلام اور باندی کا مسئلہ تھا کہ لوگ جس طرح چاہتے تھے ظلم کرتے تھے. جب ابو بکر صدیق اس ظلم کو دیکھتے تھے تو منہ مانگی قیمت دے کر کے اس غلام اور باندی کو چھڑا کر کے اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, امیہ ابن خلف کے, امیہ کے غلام تھے, اور امیہ کا ظلم بلال کے اوپر. جب بلال ایمان لائے ہیں, کہیں ریت پر سلانا, کہیں آگ پہ سلانا, کہیں مٹی پر سلانا, کہیں پتھر کو گرم کر کے سینے پر رکھ دینا, کہیں نیچے آگ بچھا دینا, یہ ظلم پر ظلم اور کھڑا کر کے کوروں سے پٹائی کرنا. صدیق اکبر نے دیکھا, امیہ سے کہا بیچو گے؟ کہا ہاں. منہ مانگی قیمت دی صدیق اکبر نے اور بلال کو آزاد کروایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تم نے جتنی جانوں کو چھڑایا ہے اللہ تمہیں جنت الفردوس میں مقام عطا کرے گا. وفی الرقاب, آج کل رقاب نہیں ہے, غلام نہیں ہے, تو آج کل وہ مسلمان اور وہ لوگ جو بے قصور جیل میں پڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس رہائی کے لیے پیسے نہیں, ہم ان کے چھڑانے کی تدبیریں کریں, ان کے چھڑانے کے لیے مدد کریں, کوششیں کریں. یہ ساری باتیں قرآن کریم نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ اپنے مال کے اندر جو اللہ نے غریبوں کا, یتامہ کا, رشتہ داروں کا, مساکین کا, مسافروں کا, رقاب کا جو حصہ رکھا ہے, اللہ ان حصوں کو صحیح طور پر
ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہمارا مال جو ہے وہ نہ بڑھنے والا ہے اور نہ ہمارے مال کے اندر برکت ہونے والی ہے، اور نہ تو ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہونے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا معنی بالکل نہیں پایا جاتا ہے اگر ہم اس مال کو نہیں نکالتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو پال کر کے بلا کرتا ہے، اور اللہ انٹرسٹ کے مسائل کے اندر پھنسنے والوں کو ختم کیا کرتا ہے۔ اللہ ان مسائل کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔